آج ہم ایک ایسی تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں جو اسلامی تاریخ کے ایک آپ کہیں بہت ہی اہم اور دل کو چھو لینے والے واقعے پر ہے، واقعہ کربلا۔ جی بالکل۔ اس تحریر کا عنوان ہے واقعہ کربلا، صبر، قربانی اور حق کی داستان۔ عنوان ہی بہت کچھ بتا دیتا ہے۔ بالکل۔ تو آج ہمارا مقصد ہے کہ اس تحریر کی روشنی میں دیکھیں کہ پس منظر کیا تھا، اہم واقعات کون سے تھے اور اس کا پیغام کیا ہے جو آج تک قائم ہے۔ جی کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی۔ تو تحریر شروع ہوتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف سے۔ ان کی شخصیت کے کون سے پہلو نمایاں کیے گئے ہیں اس میں؟ دیکھیں، تحریر آپ کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے طور پر تو بتاتی ہی ہے، لیکن خاص زور جو ہے وہ کردار پر ہے۔ کردار پر یعنی تقوی، علم، شجاعت اور سچائی۔ یہ اوصاف آپ سمجھیں اس پورے واقعے کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ صحیح۔ اور پھر آتا ہے 60 ہجری کا ذکر، یزید بن معاویہ کی خلافت کا۔ جی ہاں، تحریر کہتی ہے کہ یزید کا کردار امام حسین کی شخصیت سے آپ کہیں بالکل مختلف تھا۔ اچھا، کس طرح سے؟ تحریر میں ذکر ہے کہ اس نے زبردستی بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا، جو کہ اسلامی اصولوں سے آپ کہیں مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ تو امام حسین کا رد عمل کیا تھا اس پر؟ تحریر کیا کہتی ہے؟ تحریر واضح کرتی ہے کہ امام حسین نے بیعت سے صاف انکار کر دیا۔ انکار کر دیا؟ جی، کیونکہ وہ یزید کے طرز حکومت کو اسے اسلامی تعلیمات کے خلاف سمجھتے تھے۔ ان کے لیے یہ اصول کی بات تھی۔ اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا؟ بالکل نہیں۔ اسی دوران تحریر میں کوفہ کے لوگوں کا ذکر آتا ہے۔ ہاں، کوفہ والے، انہوں نے خط لکھے تھے۔ جی، تحریر کہتی ہے کہ انہوں نے خطوط لکھے، اپنی حمایت کا یقین دلایا اور امام کو کوفہ آ کر قیادت سنبھالنے کی دعوت دی۔ تو امام نے کیا کیا؟ صورتحال جاننے کے لیے امام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا تحقیق کے لیے۔ لیکن وہاں کیا ہوا؟ کیا حالات ٹھیک تھے؟ نہیں، تحریر بتاتی ہے کہ حالات بہت تیزی سے بگڑ گئے۔ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ اچھا۔ اور اس نے بہت سختی کی، مطلب کوفیوں کو ڈرا دھمکا کر منتشر کر دیا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر مل گئی تھی؟ جی، تحریر کے مطابق انہیں یہ خبر راستے میں ملی۔ لیکن پھر بھی انہوں نے سفر جاری رکھا؟ ہاں، انہوں نے اللہ پر توکل کیا اور اپنا سفر جاری رکھا، اور محرم 61 ہجری میں وہ کربلا پہنچے، اپنے گھر والوں اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ۔ جی، اہل خانہ اور تقریباً 72 وفادار ساتھی تھے ان کے ہمراہ۔ وہاں پہنچتے ہی ابن زیاد کی فوج نے انہیں گھیر لیا۔ اور پھر وہی مطالبہ دہرایا بیعت کا؟ بالکل۔ تحریر کہتی ہے کہ بیعت کا مطالبہ کیا گیا، جسے امام نے پھر رد کر دیا۔ اور ان کا وہ مشہور قول بھی تحریر میں ہے؟ جی، نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا، میں ذلت قبول نہیں کر سکتا، حق کے لیے جان دینا قبول ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، اس انکار کے بعد کیا ہوا؟ عاشورہ سے پہلے؟ تحریر میں 7 محرم کا خاص ذکر ہے، جب یزیدی فوج نے نہر فرات پر پہرا لگا دیا تھا۔ پانی بند کر دیا تھا؟ جی، امام کے قافلے کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ شدید پیاس تھی، بچے تھے، خواتین تھیں۔ لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا؟ بالکل نہیں۔ تحریر اسی صبر و استقامت کو نمایاں کرتی ہے۔ اور پھر آیا 10 محرم، جی، یوم عاشور۔ تحریر اس دن کو کیسے بیان کرتی ہے؟ اس دن کو تحریر حق کو باطل کا فیصلہ کن معرکہ بتاتی ہے۔ امام حسین کے وہ 72 جانثار، جن میں ان کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھتیجے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب شامل تھے، ایک ایک کر کے لڑے اور شہید ہو گئے۔ سب شہید ہو گئے؟ جی، تحریر ان کی وفا اور بہادری پر بہت زور دیتی ہے۔ اور آخر میں امام حسین؟ تحریر کے مطابق جب سب ساتھی شہید ہو گئے تو امام حسین تنہا رہ گئے۔ دشمنوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ اور آپ کا سر مبارک؟ جی، وہ نیزے پر بلند کر کے یزید کے دربار میں بھیج دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادتوں کے بعد کیا ہوا؟ تحریر میں اہل بیت کا کیا ذکر ہے؟ تحریر بتاتی ہے کہ امام کے اہل خانہ کو، یعنی خواتین اور بچوں کو قید کر لیا گیا۔ قید کر لیا؟ جی، اور انہیں پہلے کوفہ اور پھر دمشق لے جایا گیا۔ وہاں دربار میں؟ جی، وہاں یزید کے دربار میں۔
خاص طور پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو امام کی بہن تھیں، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہا جو امام کے بیٹے تھے اور اس وقت بیمار تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بہت جرت سے خطبے دیے۔ تحریر کہتی ہے کہ ان خطبوں نے یزیدی حکومت کے ظلم کو اور کربلا کی حقیقت کو سب کے سامنے عیاں کر دیا۔ صحیح۔ تو اگر ہم صرف اس تحریر پر توجہ مرکوز رکھیں تو یہ اس واقعے کا بنیادی پیغام کیا بتاتی ہے؟ دیکھیں، یہ تحریر چند اہم نکات ابھارتی ہے۔ پہلا تو یہ کہ حق اور باطل میں کوئی درمیانی راستہ نہیں ہوتا، اصولوں پر جان دی جا سکتی ہے، جھکا نہیں جا سکتا۔ صحیح۔ دوسرا، صبر اور قربانی کی عظیم مثال، خاص طور پر جب حالات انتہائی مشکل ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ یہ قربانی اسلام کی اصل روح، اس کی تعلیمات، ان کی حفاظت کے لیے ضروری تھی۔ اور چوتھا نقطہ؟ چوتھا یہ کہ ہر دور میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ ایک اہم ذمہ داری ہے۔ تحریر اسے حسینی سنت کہتی ہے۔ بلا شبہ، جیسا یہ تحریر بھی کہتی ہے، امام حسین کی قربانی یہ رہتی دنیا تک حق اور انصاف کے لیے لڑنے والوں کو ہمت دیتی رہے گی۔ یقیناً یہ ایک ایسی روشنی ہے جو ہر زمانے میں راستہ دکھاتی رہے گی۔ بالکل۔ اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ یہ جو اصول ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی وسائل کم ہونے کے باوجود بھی ناانصافی کے خلاف ڈٹ جانا، یہ آج کے دور میں جو چیلنجز ہیں افراد کے سامنے یا معاشروں کے سامنے، ان سے کیسے جڑتا ہے؟ کیا رہنمائی دیتا ہے؟